خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب۔ اور ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور ددان پیدا ہوئے، اور ددان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے۔ اور مدیان کے بیٹے افا اور افر اور ہنوک اور ابیدا اور ادوا تھے، یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی ہت سے خریدا تھا، وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب بار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر کدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دھوما اور مسا، حدد اور تیما اور یتور اور نفیس اور کدما۔ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاونیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلہ کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اسے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا سرخ تھا، اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام اسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ اور وہ لڑکے بڑھے، اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔ اور عیسو نے یعقوب سے کہا،
کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ یسوع نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے یسوع کو روٹی اور مسور کی دال دی۔ وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں یسوع نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ آمین۔